آج کل پاکستان کی اکانومی کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ ٹیلی ویژن میں مختلف ہمارے جو اسکالرز ہیں، معاشیت دان ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ترقی کے لیے اور معیشت کی بہتری کے لیے بیہیویئر چینج، کلچرل چینج اور قدرتی وسائل کا استعمال بہت سارے لوازمات ہیں۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 50% خواتین ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام، انکم جنریٹنگ کام ان کا نہیں۔ 50% ہمارے خواتین ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، 15% ہمارے بچے ہیں، تو 65% ہو گئے۔ یہ بچے جو ہیں یہ آپ سے خرچہ لیتے ہیں، اکانومی پر بوجھ ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن کماتے کچھ نہیں ہیں، 65% ہو گیا۔ 15 سے 20% ہمارے وہ بوڑھے ہیں جو 60 سال کے ہو چکے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہاں نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے اور صحت کے جو معاملات ہیں اس کی فقدان کی وجہ سے 60 سال میں کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو 15% وہ بیٹھ گئے۔ اس طرح ہو گیا کوئی 75% اور 25% رہ گئی۔ جو انکم جنریٹنگ پاپولیشن ہے وہ 25% ہے۔ اب اس 25% جو آبادی ہے، لوگ ہیں، یہ کما کے 75% کو کھلا رہے ہیں۔ اگر کسی ملک کا 75% آبادی جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور 25% کما کے اس کو کھلائے، پھر اس کے بعد یہ کہے کہ ہمارے اوپر جو قرضے ہیں وہ ختم ہو، ہم ترقی کریں، ہمارے حالات بہتر ہوں، معیشت بہتر ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کام کام اور کام۔ کام سے مراد یہ ہے کہ پوری آبادی جو ہے اس کا کم از کم 60% to 70% لوگ جب کچھ کمائیں گے تو تب جا کے اس ملک کی حالت ٹھیک ہوگی۔ دوسری طرف ہمارے پاس اور مسائل زیادہ ہو چکے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں جی تھر میں کوئلہ ہے، بھٹو کے زمانے سے ہم سن رہے ہیں لیکن نکالا کسی نے نہیں۔ ہمارے پاس کوہاٹ سے لے کر KPK کے اندر کافی گیس کے ذخائر ہیں، نکالتے نہیں۔ ہمارے پاس پیٹرول ہے، نکالتے نہیں، سارے باہر سے منگواتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے اکانومی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، اور کچھ باہر کے ممالک، مثلا سعودیہ ہوا یا دوسرے ممالک جن سے ہم تیل لیتے ہیں، اگر پاکستان میں تیل پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے، پاکستان میں اس کی پیداوار بڑھے تو ان کو نقصان ہے۔ اور اس طرح گیس کا مسئلہ ہے، گیس پاکستان کے اندر موجود ہے۔ بلوچستان کے علاقے میں گیس پیدا ہوتا ہے لیکن وہاں کے لوگ آج بھی ڈنگر اور جانور کے گوبر جلاتے ہیں۔ یہ مسائل ہمارے لیے ہیں۔ اور دوسری بات، سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہمارے شہری علاقے جو ہیں وہ اوور پاپولیٹڈ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دیہاتوں کو ترقی نہیں دی۔ دیہاتوں میں ہم نے بجلی نہیں پیدا کی، دیہاتوں میں ہم نے روڈ نہیں بنائے، دیہاتوں میں ہم نے ہاسپٹلس نہیں بنائے، دیہاتوں میں تعلیم کے لیے مراکز ہم نے نہیں بنائے۔ تو لوگ ان ضرورتوں کے پیش نظر کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، پنڈی، ان علاقوں کی طرف بڑھے، اور ہمارے جو شہر ہیں وہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ابھی لاہور جو ہے نا دنیا کا گندہ ترین شہر، یعنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے میرے خیال میں پہلے یا دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اب آپ کراچی کو دیکھ لیں، کراچی کی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی 1 کروڑ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، ایک بجلی، پانی، بجلی کی لائنیں وہی ہیں، بجلی کی کیپیسٹی وہی ہے، آبادی 4 کروڑ ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سول سروس کو ری اسٹرکچر کریں۔ وہ لوگ جو اکانومی پر بوجھ ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، جو دن کے 1 سے 2 بجے دفتروں میں پہنچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے نا ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے یا اور کوئی کچھ ان کو دے کے ان کی جگہ پہ، میرے خیال میں یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، جدید تعلیم یافتہ جو اندرونی اور بیرونی یونیورسٹی سے آ کے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے 10 بچے جو 10 جوان جو ہے نا ایک بندے کے جگہ میں لگ سکتے ہیں۔ تیسری بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفتر میں 6-7 گاڑیاں ہیں اور یہ سب سرکاری پیٹرول پہ یہ چلتے ہیں۔ اس لیے جس طرح دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں،
70-80 हज़ार की गाड़ियां हैं जो खड़ी हैं कुछ लोगों के लिए, और उन पर करोड़ों रुपए के पेट्रोल का ज़िया हो रहा है। उसके लिए एक मिनिस्ट्री बना दी जाए, जिसको गाड़ी की जरूरत है वहां टेलीफोन करे, वहां से गाड़ी लाके अपना काम करे और वापस लाके उसी जगह पे खड़ा करे। हर एक के नाम पे गाड़ी, एक एक गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, 7 पेट्रोल, 300 लीटर, 600 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर, ये कहाँ आ गया? आप पहले दुनिया को देखें। आप दूसरी चीजों को रिप्लिकेट करते हैं, आप ये रिप्लिकेट क्यों नहीं करते? आप ये रिप्लिकेट दुनिया में जाके क्यों नहीं करते? कौन सा जज है, कौन सा बंदा ऐसा है जिसको फ्री बिजली मिल रही हो पूरी दुनिया के अंदर? अगर वो उस महकमे में भी काम कर रहा है लेकिन अपना बिल दे रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। जो जिस महकमे में है उस महकमे की यूटिलिटी जो है उस पर हलाल है, वो खा जाता है। यही हमारी मुश्किलात हैं। वापडा जितना बिजली इस्तेमाल करता है और हजारों लोग वापडा के अंदर मुलाजिम हैं, उनको फ्री बिजली दी जाती है। फ्री होने की वजह से वो कई जो है ना किलोवाट अपने घरों में वो इस्तेमाल करते हैं, गैर जरूरी तौर पर भी वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को, जब तक आप चवन्नी को नहीं संभालेंगे, अगर आप कहते हो मैं लाख रुपए को संभालूंगा, नामुमकिन है। आपको स्टार्ट करना है चवन्नी से। चवन्नी को अगर आप बचाएंगे तो लाख रुपए खुद ब खुद बचेगा। इसलिए हमें चाहिए कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल में ना छोड़े। 66,000 अरब रुपए हमारे ऊपर कर्जा हो गया। इस कर्जे के बावजूद हम जो है ना पार्क बना रहे हैं, इस कर्जे के बावजूद हम मुफ्त हज पे जा रहे हैं, इस कर्जे के बावजूद हमारे जो सिविल सर्विस के लोग हैं वो आए दिन दुनिया के कोने कोनों के जो है ना वो विजिट कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई? ये बेचारा गरीब कहने को तो कहते हैं कि पाकिस्तान वाले टैक्स नहीं देते। ये वो मुल्क है जिसमें एक माचिस की डबिये पर गरीब जीएसटी टैक्स दे रहा है। दुनिया में एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, खाने पीने की चीजें, वो रियायती नरखों पे हैं, कुछ जगहों में फ्री भी हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले उन पर लगाया जाता है टैक्स। इसलिए हमारी भी गुजारिश है कि इसको कोई तरीके से इसका असेसमेंट किया जाए। इसके असेसमेंट के लिए थिंक टैंक लोगों को बैठाया जाए, जो मईशतदान है, मुल्क के अंदर मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं। ये गैर ज़रूरी लवाजिमात जो हैं ये ख़त्म कर दिया जाए, तब जाके हमारी तरक्की होगी।